بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اب تک 23 اسباق پیش کیے گئے، تو اب ہم اس مقدمہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اصلی کتاب بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب تک کے اسباق میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آج پیش کر دیا جائے۔ تو مختصر طور پہ جو اب تک کی باتیں آئی آپ کے سامنے، ان میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام ہے۔ ہمارے لیے ایمان و اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو ضائع کر لیا اور اپنے ایمان کو برباد کر لیا وہ سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ اور حالات چاہے کتنے ہو جائیں بدتر، ہم دین و ایمان کے ایک چھوٹے سے جز سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاہے دنیا کی طاقت ہمارے خلاف کسی طرح سے ہو جائے، ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، ہم ہر چیز سے دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان کے ایک چھوٹے سے جز، ایک مستحب اور نفل امر کو بھی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم جب تک رہیں گے اس دنیا میں، جہاں بھی رہیں گے، پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب تک جو باتیں آئیں ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے کچھ مختصر وقت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے شروعات میں آئی تھی وہ تھی ایمان کی فضیلت، اور ایمان کے فضائل سے متعلق کئی اسباق میں آپ کے سامنے باتیں آئی۔ اس کے بعد ایمان کو بچانے کی بعض تدابیر کا ذکر آیا، جن میں سے پہلی چیز تھی کہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اچھی طرح سے عربی زبان میں ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں ان کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہ چیز تھی سب سے پہلی اور بنیادی۔ کلمہ کے تقاضے میں پورا دین اور پوری شریعت اسلام داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو چیز بنیادی اور ضروری تھی وہ تھی نماز، اور 5 وقت نماز کو مسجد میں جا کے ادا کرنا۔ اپنے دین و ایمان کو بچانے کی تدبیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ 5 وقت نماز مسجد میں جا کے ادا کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی وہ یہ کہ ہم اور آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ بالفرض اگر گناہ ہو ہی جائے تو ہمیں توبہ کر لینا ہے، اللہ کے سامنے معافی کی درخواست کر دینا، استغفار کر لینا۔ اور چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنے دین و ایمان اور اسلام کی سلامتی کے تعلق سے اللہ کے سامنے دعا کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا کہ یا اللہ ہمارے دین و ایمان کے آپ ہی محافظ ہیں، یا اللہ ہمارے دین و ایمان کو آپ ہی بچائیں، اور یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب ناتواں ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور اس تعلق سے کئی ایک دعاؤں کا بھی ذکر آیا تھا عربی میں، اور قرآن و حدیث سے جو وارد دعائیں تھیں ان کا بھی ذکر آیا تھا۔ تو اب تک کے اسباق کا تقریباً یہ خلاصہ ہے۔ ہم سب سے مطالبہ ہے کہ ہم سب اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں۔ ہم سب جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں ہو، ہماری زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اب ہم اصل کتاب، اور جس کے لیے ہم نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے باندھا ہے،
اس کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔